اسرائیل، امریکہ اور انڈیا مل کر آخرکار کیوں پاکستان کو مٹانا چاہتے ہیں؟ آئیے آج اس موضوع پر بات کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ہے آپ سب کا وائس آف رقیہ میں۔ آپ جانتی ہیں کہ 2 دن پہلے پاکستان کے اوپر حملہ ہوا انڈیا کی طرف سے، جس کی وجہ سے اب تک کے 57 لوگ جو ہے وہ شہید ہو چکے ہیں اور کئی سارے لوگ زخمی ہو چکے ہیں۔ آخرکار کیوں انڈیا پاکستان کے پیچھے پڑا ہوا ہے اور پاکستان کیوں خاموش ہے؟ آئیے ہم اس موضوع پر بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ بات کرتے ہیں کہ امریکہ اور اسرائیل انڈیا کو کیوں سپورٹ کرتے ہیں اور پاکستان سے ان کی کیا خلافت ہے۔ بہرحال ہم جو نیوز میں دیکھتے ہیں کہ امریکہ جو ہے وہ پاکستان کو سپورٹ کر رہا ہے اور کہتا ہے کہ بھئی جنگ کو ختم کر دے، یہ صرف محض ایک دکھاوا ہے، کیونکہ اگر ہم قرآن کی روح سے ان لوگوں کو دیکھیں جو ہماری ہمدردی کرتے ہیں مسلمانوں کی، تو قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے واضح طور پر فرمایا ہے کہ یہود و نصارہ کبھی بھی تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، یہ اپنی سازشیں چلتے ہیں، یہ اپنی چالیں چلتے ہیں اور اللہ ان سے بہتر چال چلنے والا ہے۔ یہ الفاظ ہمیں قرآن مجید سے ملتے ہیں، تو ان آیتوں کو دیکھتے ہوئے ہم یہ سمجھ جائیں کہ یہود اور نصارہ اور ہندو یہ سارے لوگ ہمارے کبھی بھی دوست اور ہمدرد نہیں ہو سکتے۔ انڈیا کا کیا مقصد ہے؟ انڈیا آخرکار کیوں پاکستان کے ساتھ جنگ کرنا چاہتا ہے؟ ناظرین کرام، اگر بات کی جائے امریکہ اور اسرائیل کی، تو کچھ ہی روز پہلے امریکہ کا جہاز انڈیا کے بحری جہازوں کے ساتھ دیکھا گیا اور اسرائیل کی فوج جنگ سے ایک دن پہلے انڈیا کے بارڈر پر تھی۔ ان ساری چیزوں کو مد نظر دیکھتے ہوئے تو یہی ثابت ہوتا ہے کہ یہ دونوں ممالک جو ہے وہ انڈیا کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ ان تینوں ممالک کا ایک ہونا اور پاکستان پر حملہ کرنا، اس کا صرف ایک ہی مقصد ہے کہ پاکستانی کی توجہ جو ہے وہ فلسطین سے ہٹائی جائے، کیونکہ پاکستان وہ واحد ملک ہے جس نے اسرائیل کی تمام پروڈکٹس اور تمام چیزوں کا بائیکاٹ کیا، اور اس کے علاوہ تمام ممالک نے سڑکوں پر نکل کر احتجاج کیے اور جہاد کا حکم دیا۔ یہود و نصارہ نے جب یہ دیکھا کہ تمام امت مسلمہ ایک ہونے والی ہے اور تمام لوگ جو ہیں وہ فلسطین کے لیے کھڑے ہونے والے ہیں، اور انہیں اپنی شکست نظر آنے لگی کہ اب ہماری شکست ہے کہ جب تمام امت مسلمہ ایک ہو جائے گی اور جہاد کے لیے نکلیں گے تو فلسطین کے لیے یہ آئیں گے اور اس کے بعد ہمارے ہاتھوں سے فلسطین نکل جائے گا، تو انہوں نے یہ سازش کی کہ ہم کچھ ایسا کریں جس کی وجہ سے پاکستانی کی جو توجہ ہے وہ فلسطین سے ہٹ کر ان کے اپنے ممالک پر ہو جائے۔ تو انہیں صرف ایک ہی راستہ نظر آیا کہ ہم انڈیا کو کہتے ہیں اور انڈیا کو آگے کرتے ہیں اور پیچھے کھڑے ہو کر ہم پاکستان پر حملہ کرواتے ہیں، تاکہ تمام پاکستانیوں کی توجہ اور تمام امت مسلمہ کی توجہ صرف اپنی ذات پر ہو جائے اور پاکستان کے ملک پر ہو جائے۔ تو یہ ساری ان کی سازشیں ہیں اور ان کی چالیں ہیں، لیکن یہ لوگ بھول گئے ہیں جو اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا کیا کہ میں بہترین چال چلنے والا ہوں۔ تو انشاءاللہ ہم اپنے مقصد سے بالکل بھی نہیں ہٹیں گے، ہم جہاد کے لیے ایک تھے، ایک ہیں اور ایک رہیں گے، اور فلسطین کے لیے ہمیشہ آواز اٹھاتے رہیں گے اور فلسطین کے لیے ہم ہمیشہ آگے بڑھتے رہیں گے۔